بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ حکومت ڈر گئی، بہو جی بالکل ڈر گئی، اور انہوں نے کہا کہ جناب اس طرح نہ کرو، تہاڈی مہربانی، گفتگو کرتے ہیں، بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں۔ یہ والا موڈ ان کا آ گیا۔ آ کیوں گیا آخر؟ یہ پہلی بات تو یہ نوبت کیوں آئی کہ جناب حکومت ڈر جائے، اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اب حکومت جو ہے ڈر گئی ہے تو پھر اس تو بعد ترلے پانتے آ گئی ہے۔ کیوں آ گئی ہے؟ سارا معاملہ کیا ہے، اس پر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ون بائی ون رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ علیم خان صاحب جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں سر نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے، اور اس کی کوئی تردید جو ہے وہ یعنی نواز شریف کی سائڈ سے نہیں آئی ابھی تک۔ پکی بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے کوئی تردید نہیں آئی۔ ہاں، علیم خان کے ایک حکومیہ خالد صاحب ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے، ان کے بیان کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جی ساڈی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے کل جب وہ اپنے آفس سے نکلے تو صحافیوں نے پوچھا، اور میاں صاحب نے ایک چپ تے سو سکھ رکھا، انہوں نے کوئی اس پر نہ ہاں کی نہ کی، چپ رہے۔ تو جب آپ انکار نہیں کرتے اور تو اس کو پھر آدھا اقرار ہی سمجھا جاتا ہے۔ نہ اقرار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں تو پھر پائن گل جڑی نا، مطلب ہوتا ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ یہ والا معاملہ ایک بات تو یہ پی ٹی آئی کے اندر جو ایک بڑی دراڑ ہے وہ علیم خان کی صورت میں ایک تو چیز یہ سامنے آئی۔ دوسری بات جو ہے وہ میں آپ سے عرض کروں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ مکمل طور پر عمران خان سے ناراض ہے۔ عمران خان صاحب حیدرآباد گئے تھے، ان کے ہیڈ آفس میں گئے تھے، وہاں پہ جا کے بیٹھے بٹھائے، بعد میں باہر نکل کے جناب وہ ہیں اپنا عمر ڈوگر صاحب شاید ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ جناب ہماری جو ہے نا عدم اعتماد کے حوالے سے بات ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ووٹ دیں گے، کوئی رلا نہیں ہے، ساڑھے نال ایم کیو ایم وہ بھائی ہٹیا ہی ہے، تو نال ہی عامر خان صاحب باہر آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب نہیں سر، یہ ہمارے ساتھ تو نہ گفتگو ہی کوئی نہیں کی، نہ انہوں نے اعتماد کے ووٹ کی بات کی، نہ عدم اعتماد کی بات کی، کوئی گفتگو نہیں کی، ایویں جھوٹو جھوٹ چتاری چلا گیا بھائی۔ اچھا جی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم اسد زرداری سے ملنے جائیں گے۔ اچھا، وہ گئے بھی زرداری صاحب سے ملنے، زرداری صاحب سے ملنے گئے ہیں، مسلم لیگ نون سے ملے ہیں، جے یو ای ایف سے ملے ہیں، ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایم کیو ایم مانگ کیا رہی ہے؟ ایم کیو ایم جو کچھ مانگ رہی ہے اس میں بلدیاتی جو سیٹ اپ ہے وہاں پر وہ اس طرح کا چاہتی کہ انہوں نے کوئی تھوڑی جی دال روٹی انہوں نے بھی چل جائے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسرا وہ کوٹا سسٹم کی بات کرتے ہیں کہ جو ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، اور ساتھ جو ہیں اپنا ملازمتیں، اس میں بھی کوٹا دیا جائے شہری آبادی کو۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ایک اور چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب جو بجٹ ایلوکیشن ہے شہری آبادی کی، چونکہ کراچی کی اور حیدرآباد کی اور سکھر کی آبادی سندھ کے دیگر شہروں سے زیادہ ہے، لہٰذا یا ایتھے بہتے پیسے خرچ کرو، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ اب اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے جو آصف علی زرداری صاحب ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ کے بات کر لیں گے، تسی فی الحال آؤ تو صحیح نا، کر لیں گے، وہ کوئی گل نہیں، ہو جاتا ہے، صبر کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم آنے کو تیار ہیں، مگر اگر مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف یعنی شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، اگر وہ اس کی گارنٹی کریں کہ آصف زرداری صاحب ان تینوں چیزوں کے اوپر بعد کام کریں گے تو اسی آنو تیار ہیں، مطلب ہے کہ وہ تیار ہی بیٹھے ہیں۔ اور وسیم اختر صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ساڈا تو بالکل کوئی سین ہی نہیں نا، ہم تو حکومت سے بالکل نہیں راضی، اسی کوئی نہیں راضی، سانو سچا پیار کوئی نہیں ملے آنا کرو، مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا، اور ہم ان کی کارکردگی سے بالکل مطمئن نہیں ہیں، یہ وسیم اختر صاحب کے الفاظ تھے۔ اچھا، دوسری بات جو ہے، تیسری بات بلکہ طارق بشیر چیمہ صاحب، آپ کو پتہ ہے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون اور کاف کے درمیان جو ایک 751 چل رہی ہے نا، وہ 751 کی وجہ سے ابھی تک معاملہ پچھلے 3.5 سال سے اڑا ہوا ہے، لیکن وہ 751 اب صلح کی صورت میں میرا خیال اس کے رزلٹ سامنے آنے والے ہیں، کیونکہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے باقاعدہ طور پر یہ ایک پروگرام میں کہا کہ فواد چودھری صاحب نے جو یہ بات کی ہے پرویز الہی سے ملاقات کے بعد کہ ہم نے ان کے تحفظات کو دور کر دیا کاف لیگ کے، اور بہت جلد آپ خوشخبری سنیں گے، اور ایسی کوئی معاملہ چھوٹا معاملہ ہے۔ فواد چودھری صاحب نا بڑا انج لائٹ جے موڈ چ گل کرتے ہیں، کوئی گل ہے ہی نہیں، اچھا، لیکن گل بڑی وڈی ہوندی، جب بھی فواد چودھری صاحب ہنس کے مسکرا کے بات کریں تو سمجھ لے کہ گنجی وجھی ہوئی، تو پھر وہ نا چیزوں کو لائٹ کرنے کے لیے نا اس طرح کی بات کرتے ہیں، بہرحال سیاستدان ہے، یہ ان کا حق ہے۔ تو وہ سر ایک معاملہ یہ ہے، انہوں نے کہا جی کہ جب فواد چودھری نے مذاکرات کرنے ہیں نا تو پھر بھائی جی اللہ ہی حافظ ہے،
अंडर 16 टीम भेजी है भाई साहब ने टेस्ट खेलने लई, ऐ नहीं चलना काम। ये तारक बशीर चीमा की गुफ्तगू का मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ, 5-7 मिनट का क्लिप है, वो आप सुन सकते हैं। मगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि उन्होंने कहा कि हम 48 घंटे के अंदर अंदर कोई ना कोई जड़ा ना कट्टी कट्टा निकल आएगा। ये भी लफ्ज़ कट्टी कट्टे का भी मैंने अपनी तरफ से इस्तेमाल किया है, यानी मैं उसको सम अप कर रहा हूँ उनकी सारी गुफ्तगू को। तो चीज़ें, तीसरी चीज़ मैंने बता दी कि इधर से भी एक सुर्ख झंडी जो है ना बस लहराई जा रही है, ऑलमोस्ट लहराई गई। चौथी चीज़ है तरीन साहब के साथ रबते हैं। तरीन साहब हमारा हिस्सा हैं, पीटी का हिस्सा हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं। तरीन साहब को कोई लफ्ज़ नहीं बोल रहे। तरीन साहब सुकून.com से बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उनकी तरफ से कोई इसका इजहार नहीं किया गया कि वो इमरान खान का साथ देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन चूँकि वो पिछले 1-1.5 साल से मुसलसल एक तरीन ग्रुप बना के बैठे हुए हैं जिसमें MPs भी हैं, MNs भी हैं, लिहाजा उनके बारे में यही तासुर है कि जनाब वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIF के इत्तेहाद के साथ जाएंगे। अच्छा, अगर आप इन तीनों को देख लें और उसके बाद ये नहीं है इजाफी या अलीम खान का ग्रुप, तरीन का ग्रुप या पैन इजाफी काम पैना है, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखें तो बाप वाले भी आसिफ जरदारी साहब के साथ मुलाकात कर रहे हैं आज, ठीक है। तो ये बाप वाले हो गए, काफ लीग हो गई, और ये जो हैं अपना MQM वाले हो गए। सर ये मिला लेते जान ना तो कोई 16-17 बंदे बन जाते हैं, ठीक है। अब 16-17 बंदे जो हैं वो अगर उधर से इधर को आ जाएं, यानी तादी सिर्फ छोड़ दें और ऐलान कर दें कि जनाब हम हुकूमत के साथ नहीं हैं, तो इमरान खान को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। फिर बंदे बहू जी तुसी पूरे करने हैं, ठीक है। फिर अपोजिशन पे वो नहीं रहेगा कि उन्होंने बंदे पूरे करने, फिर तुसी बहू जी बंदे पूरे करने हैं, फिर बंदे पूरे करके दिखाना। तो लिहाजा जो 63A की आप लोग बात करते थे ना, यानी PTI वाले और हुकूमत कह रही है कि वो लागू कर देंगे, जो लाइन क्रॉस करेगा, तो फिर भाई ताडे किवें पूरे होणगे, तांते तादी छड़ जाएंगे, फिर तुसी किवें पूरे करोगे बहू जी, ठीक है। ये एक बड़ा इस वक्त जो गेम है वो बड़ी नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है, और बड़ा जो यानी दोनों साइड्स जो है ना वो इस वक्त अपना जोर लगा रही हैं। ये सारे मामलात के बाद फिर इमरान खान साहब ने जनाब क्रीज से बाहर निकल कर खेला है, और उन्होंने कल की तकरीर में 2 गलतियां की हैं मेरी नज़र के अंदर, 2 गैर अखलाकी हरकतें की हैं। 2, वैसे तो वो काफ़ी सारी गैर अखलाकी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी नज़र में 2 शॉट्स गलत खेल दिए हैं और पाइन वो भुगतान देना पैना, मेरा ये ख्याल है। वो एक गलती जो उन्होंने की है वो आप सुन लें, और वो गैर अखलाकी बात है, मैं आपसे अर्ज़ करूं वो ज़रा आप सुन लें एक दफ़ा फिर। अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें फजल रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि आप मौलाना फजल रहमान को डीजल ना कहा करे, तो मैं कहता हूं कि जनाब अवाम ने नाम रखा हुआ है डीजल, मैंने थोड़े रखा हुआ है, फिर वीयर ही डीजल कहता। अच्छा, अब अगर आपकी कोई निजी गुफ्तगू है, कोई बंदा आपसे कहता है कि यार छो की कर दे बे खान साहब, तो आप उस बात को पब्लिक कर दे, और बंदा भी को आम ना हो सर, मतलब जनरल बाजवा साहब होना जरूर की पे कर दे, ठीक है। आपने वो बात कर दी। अब निजी गुफ्तगू को अगर आप पब्लिक करेंगे तो फिर सर बहुत सारी निजी गुफ्तगुएँ हैं, ऑडियोज़ भी हैं और वीडियोज़ भी हैं, और वो निजी हैं भाई मुकम्मल तौर पे, और उनकी सीरीज़ बना के रखी हुई है सर बनाने वालों ने, तो सर वो भी फिर रिलीज़ होनी है ने, और लगता यही है कि इस गुफ्तगू के बाद भी रिलीज़ होंगी। ये बात मैं नहीं कह रहा सर, ये आप ज़हन में रखिएगा, ये बात की है जनाब वो क्या नाम है जी, हाँ कामरान खान साहब, ये मैंने ट्वीट उनका पकड़ लिया है और वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। उन्होंने इसके नीचे जो क्लिप लगाया हुआ है वो इसी चीज़ का लगाया हुआ है जो मैंने आपको सुनाया कि जनरल बाजवा साहब के हवाले से, जो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि मौलाना फजल रहमान को डीजल ना कहो, ठीक है। इस क्लिप के ऊपर उन्होंने जो लिखा है, वो जो तहरीर फरमाया कामरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि इंतहाई ख़तरनाक पेशरफ्त है, अंदरून खाना गुफ्तगू बाहर आने का आगाज़ हो गया है। किस्तवार पिछले चंद सालों में अंदरून खाना गुफ्तगू बाहर आई तो न जाने कैसे कैसे इंकशाफात सामने आएंगे। अभी तो सिर्फ ज़बानी गुफ्तगू हो रही है, लोगों ने ऑडियो वीडियो सीरीज़ बनाई हुई हैं। अब ये जिन लोगों ने बनाई नहीं है इन्हों का भाई कामरान खान साहब ने पूछ लो, लोग शक किसी और तरफ करते हैं, उनके पास वैसे काफ़ी कुछ होता है, लेकिन यह है कि ये
فواد چودھری کہتا ہوں سوری کامران خان صاحب سے پوچھ لیں, میں معذرت چاہتا ہوں میں غلط کہہ گیا, تو کامران خان سے پوچھ لیں تو یہ چیزیں پائن بائے رہیں گی. دوسری جو بات انہوں نے کی وہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو ایک روز پہلے کہا تھا کہ جناب ہم جو ہیں وہ سیاست کا حصہ نہیں ہیں اور ہم ایسے ہی ہیں اور ایسے ہی رہیں گے, ٹھیک ہے. اس کو سب نے اپریشیٹ کیا, عمران خان نے نہیں کیا. عمران خان کو اس بات پر بڑی تپ چڑھی اور عمران خان صاحب نے اس پر کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے سر, ٹھیک ہے. اور پھر بہت سارے ان کے کلپس موجود ہیں. میں ویسے چاہوں گا کہ جو ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک دو کلپس چلے آپ کو سنا دیں نیوٹرل کے حوالے سے خان صاحب کیا کرتے تھے, ایک دفعہ سن لیں آپ. تو میاں صاحب ہم صرف نیوٹرل امپائر چاہتے ہیں. ہم پہلے الیکشن کے انشور کریں گے کہ نیوٹرل امپائر کے ذریعے صاف اور شفاف الیکشن. جو ہارتا ہے وہ ہار مان جاتا ہے, وہ کہتا ہے کیونکہ امپائر اب نیوٹرل ہے. آپ نے سن لیا عمران خان صاحب کس کس جگہ پہ نیوٹرل مطلب امپائرنگ میں نیوٹرل لانے کا, نیوٹرل امپائر کے لیے وہ کہتے ہیں کریڈٹ لیتے رہے ہیں, پھر وہ سیاست میں نیوٹرل امپائر کی بات کرتے رہے ہیں, پھر وہ نگران حکومت نیوٹرل ہوں کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. جب اچھا برا ہوتا ہے تو اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں. جانور نیوٹرل ہوتا ہے, جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی. اچھا جی جانور نیوٹرل ہوتا ہوگا, بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن ادارہ جو ہے وہ بطور ادارہ اس کو قانون اور آئین کے تابع رہنا ہوتا ہے, اور آئین کے تحت جو ہماری پاک فوج ہیں یا سلامتی قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کا ایک پورے کا پورا رول لکھا ہوا ہے اور وہ اس کے پابند ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو پائن جے تانوں نہیں پسند دے گا, اس وقت انہوں کا رول آ رہا ہے کہ وہ آئین کے تحت رہنا چاہ رہے ہیں, تو آپ ان کو اس طرح کی زبان سے بلائیں گے. مولانا فضل الرحمان نے اس کی تشریح یہ کی ہے جو میں نے آپ کو بتائی, ٹھیک ہے. اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے بعد یہ پائن 24 گھنٹے نہیں لنگے, سویرے اٹھتے ہی فواد چودھری نے ٹویٹ کھڑکایا, انہیں گیا جناب اپوزیشن کے بغیر سوچے سمجھے عدم اعتماد کی تحریک نے سیاست میں تلخیاں پیدا کر دی ہیں, یعنی ایری کم اپوزیشن تے پہ انہوں نے سوچ سمجھ کے کی ہے, اور 3.5 سال انج رکھ کے سوچ دے رہے ہیں اور کی کرتے رہے ہیں. اپوزیشن تو لوگوں کا شکوہ ہی یہ تھا کہ بہو جی گلیں کری جاندے کام تو کرتے کوئی نہیں پہ, پہلی دفعہ تو کام کر لگے تو کہتے ہیں جی بغیر سوچے سمجھے کرا دی. چلے ان کا خیال ہے, وہ کہتے ہیں جمہوریت اتنی انتہائی تقسیم کا نظام نہیں, اس میں کم از کم اتفاق رائے پر نظام استوار ہوتا ہے. سمجھتا ہوں اتنی تقسیم نہ ہو کہ کسی بھی سبب گفتگو میں ہی مشکل آ جائے, لڑنا مشکل نہیں بعد میں صلح مشکل ہو جاتی ہے. یہ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا. سویرے ہیٹ بڑی آئی ہونی نا بہو جی, بتایا ہونا کسی نے, بتانے والے نے کہ سر پھر بہت ساری شامہ موجود نے تو وہ سویرے بہو نے نہ اٹھتے ہی کر دی. اچھا کیا, یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اب تقسیم نہیں ہونی چاہیے, مگر یہ تقسیم لے کے کون آیا؟ چور ڈاکو لٹیرا یہ الفاظ کس نے استعمال کیے؟ کس نے کہا اسد زرداری کی شکل پسند نہیں ہے؟ میں تو ایسے اس بات کے جواب میں آپ سے عرض کروں کسی کی شکل پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. خان صاحب کو اس بات کا کوئی تھوڑا سا ہر وقت وہ حوالے دیتے ہیں ہمیں, بہت سارے ایسے مطلب دینی حوالے دیتے ہیں وہ, اور میرا چونکہ دین پہ اتنی مطلب مذہب کے اوپر اتنی گرپ نہیں ہے, میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ شکلیں یہ نسلیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا جیسا چاہا بنا دیا. اس کے اوپر بالکل کسی قسم کا اعتراض انسان کی طرف سے نہیں بنتا, ورنہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ خان صاحب توسی شکل اپنی آپ بنائی, مطلب ویسے ہی بندہ پوچھ سکتا ہے. یا کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ جو مطلب اعلیٰ ذاتیں ہیں بنی ہوئی یہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہی کسی اعلیٰ ذات میں پیدا کر دیا نا, وہ پائن تانوں کسی اور پاسے پیدا کر دندا تو پھر اس کی کر لینا سی, ٹھیک ہے. سو کہنے کا مطلب ہے اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اب انہیں کسی کا شکل پسند نہیں آتی, کسی کا انہیں عمل پسند نہیں آتا, کسی کی انہیں جو ہے نا سیاست سے اپنی ترنگ میں وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں. بہر تو یہ سر دوریاں انہوں نے پیدا کی ہیں. اپوزیشن نے پہلے دن کہا تھا بیٹھ کے آپ بالکل احتساب جاری رکھیں, بیٹھ کے مجھے شہباز شریف صاحب کی تقریر یاد ہو کہتے تھے بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی کریں, بیٹھ کے پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں اسی تین اندر تننا ہے, تو اندر تن لو بہو جی, پھر تو ان کے شوق پورا کر لینا. ہوں تاڑی باری آ رہی ہے تو پھر ہوں چیکا مارو. لیکن اس سے زیادہ اہم بات وہ جو ہے نا وہ کیا جناب شیخ رشید صاحب نے, مائی فیوریٹ شیخ رشید صاحب. شیخ رشید صاحب نے فرمایا کہ جناب مذاکرات کے ذریعے حل نکالیں,
सुलह सफाई की तरफ जाना चाहिए। ये कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अच्छा जी, यही शेख रशीद साहब है जिन्होंने ये कहा था कि कानून हाथ में लिया तो फिर कानून आपको हाथ में लेगा। ये परसों रात की बात है, बड़े जोशीले थे, सुर होया सीधा अंगू गुस्से नाल और बड़ा जनाब इस तरह लहक लहक के कदी इंज करते सन कदी इंज करते सन, ठीक है, वो गुफ्तगू कर रहे थे और जनाब फड़ लेने सी बंदे थे। MNA को नहीं पकड़ा, झूठ भी बोला था, हालांकि वो MNA MP जो और सेनेटर दोनों की गिरफ्तारी की चीज़ें फुटेज चल रही थी उस वक्त भी। तो ये सारी चीज़ों के बाद अब शेख रशीद साहब की अज बोकी डिगी सी। वो कह रहे थे कि यार सुलह सफाई हल जाना चाहिए, देखिए बैठ के मुज़ाकरात कर लेते हैं, अदब तबाह भी तो नाकाम ही होनी है ना जी, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? ये सर इसलिए हो रहा है कि जो कल खान साहब ने दो हवाले दे दिए, जो दो जुमले कह दिए हैं और उसकी तकरार की है बार बार उन्होंने, सर वो किसी जगह पे बड़ी माइंड की गई। और वो जो जगह है ना, वो पाकिस्तान की सियासत का न्यूक्लियस है वो जगह। वहाँ पर मुझे जो पता चला है वहाँ पर बड़ी माइंड की गई है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा काका तू मतलब है कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। कोई गल नहीं, निबड़ लेना जनरल। उसकी वजह से फिर ये शेख रशीद साहब ने ना बीच विचोले का रोल प्ले करने की कोशिश की थी और फवाद चौधरी साहब ने कि नहीं कोई नहीं कर लेने। हाँ, ये जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि सुलह करना मुश्किल होता है, लड़ाई करना आसान होता है, ये किसके साथ लड़ाई करने और सुलह करने की बात कर रहे हैं? अगर कुछ समझ रहा है कि ये अपोजिशन के साथ कर रहे हैं तो वो गलती पर है सर। ये उन्हीं के साथ सुलह और लड़ाई की गुफ्तगू फरमाई जा रही है जिस रेफरेंस में पहले मैंने आपको दो बातें बताई हैं। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत मुसलसल दलदल में धंसती चली जा रही है। और मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि ये चूँकि 22-23 मार्च जो ये अब OIC का इजलास हो रहा है तो इसके बाद फिर ना मामला नहीं चलेगा। अगर हुकूमत को एतमाद है और वो चाहती है कि चीज़ों को हम बेहतर करें तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें फौरी तौर पर इजलास बुला के आइन के मुताबिक करना चाहिए। जो भी हो, कोई गल नहीं, OIC के इजलास में इमरान खान का जाना जरूरी है। शहबाज शरीफ ने की मतलब होते किसी ने मना किया जान तो वो चला जाएगा, जो वज़ीर आज़म होगा वो चला जाएगा। शाह महमूद की जगह पे वहाँ पे कोई और बैठा होगा, ख्वाजा साहब बैठा होगा, इसमें कौन सी बात है? रिप्रेजेंट तो पाकिस्तान को करना ना, तो ये कर ले। अदरवाइज भाई ना फिर कामरान खान साहब बता चुके हैं ऑडियो और वीडियो की सीरीज़ मौजूद हैं, तो फाइन फिर शिकवा ना करना। फिलहाल इतने, मिलते के लिए भी लाज़।